السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 279واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر قربانی کے تعلق سے ہمارے کچھ نوجوانوں کی پوسٹ دیکھا اور کچھ تصویریں دیکھا جنہیں دیکھ کے مجھے بے حد افسوس ہوا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے عبادات کی اہمیت کو، اسلامی شعائر کی اہمیت کو بھول کر، اور وہ خود یہود و نصارہ کی مدد کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، خود اپنے اسلامی شعائر کا مذاق اڑانے میں اور خود اپنے اسلامی شعائر کو نیچا دکھانے میں۔ ہمارے نوجوانوں نے فیس بک کے اوپر قربانی کے تعلق سے ایسی تصویریں پوسٹ کی ہے جس میں پورے بکرے کی تصویر ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ بکرے کے سر میں آپ کو بھیجا کھانے کے لیے ملے گا اور کلیجی کھانے کے لیے ملیں گی۔ اس میں مختلف ڈشیں بنی ہوئی ہے، کہیں پہ کباب کھانے کے لیے ملیں گے۔ میں سوچنے لگا یہ ایسا کون سا خاندانی بھوکا ہے جس کی 7 پشتوں سے کسی نے گوشت نہیں کھایا تھا، کباب نہیں کھایا تھا، بھیجا کلیجی گردہ نہیں کھایا تھا، جو قربانی اتنا عظیم فریضہ اور اتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جسے سنت ابراہیمی کہا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر لٹا دیا قربانی کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دمبا بھیجا اور اس سنت کو ہم آج تک زندہ کرتے آ رہے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ تو آپ نے اس سنت کی اہمیت کو گھٹا کر، یعنی ایسی تصویریں آج کل ہمارے نوجوان چلا رہے ہیں جیسے ان کے خاندان میں ان کے باپ دادا نے ان کی 7 پشتوں میں کبھی کسی نے گوشت دیکھا نہیں تھا، یا کسی نے جو ہے گوشت کے کباب اور کلیجی اور گردہ اور وجڑی اور بھیجا اور جگر کبھی کھایا نہیں تھا، یا ایسے اتاولے، ایسے نادیدے، ایسے اپل پوٹے، اور ہمارے مہاراشٹر میں ایسے کو ڈکلے کہتے ہیں جنہوں نے کبھی کھائے نہیں تھے، جو اسلامی شعائر کا مذاق اڑا کے اس طریقے کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں۔ ارے قرآن تو یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ یہ جو قربانی کا گوشت ہے، اس کی ہڈیاں ہیں، اس کا خون ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے، تمہاری نیتیں اور تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ تو تمہارے دل میں کیا نیت ہے؟ مطلب قربانی اس لیے کی جا رہی ہے کہ سالوں سے ہم جیلوں کے اندر بند تھے، سالوں سے ہم کو کونڈا ہوا تھا، سالوں سے ہم دال چاول کھاتے آ رہے تھے، تو آج ہم کو موقع ملا ہے گوشت کھانے کا، تو چلو بولے اس کے لیے قربانی کرے، اور اس کا ابھی سے سیلیبریشن شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو قوم خود اپنے اسلامی شعائر کا ایسا مذاق اڑائے، جو قوم خود یہود و نصارہ کا ہاتھ بٹائے، جو قوم خود اپنے اسلامک احکامات کو اس طریقے سے مذاق بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی اسلامی دشمن تنظیم کی اور کسی یہود و نصارہ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قوم خود اپنے اسلامک ڈھانچے کو ڈھانے کے لیے ایسے ہماری آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ کافی ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کیا رہی ہے؟ ان کو اہمیت نہیں معلوم، ان کو فرضیت نہیں معلوم، ان کو قربانی کے بارے میں اس کی کہ کس لیے قربانی دی جاتی ہے۔ وہ قربانی کا اتنا بڑا عظیم فریضہ انہوں نے اس کو اتنا ہلکا بنا دیا، ہلکا۔ اللہ رحم کرے آج کے ہمارے نوجوانوں کے اوپر۔ میرے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر کون سے جو ہے یعنی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پیرنٹس ڈے آتا ہے تو وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ میں نہیں رکھتا، وہ بھی پیرنٹس ڈے کا سیلیبریشن کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ وہ انسان جو اپنے ماں باپ کو کھانا نہیں دیتا برابر 2 ٹائم، وہ بھی دوسروں کو تعلیم دیتا ہے سوشل میڈیا پہ ایک فوٹو
پوسٹ کر کے کہ آج پیرنٹس ڈے ہے اور ماں باپ کا جو ہے ایسا ایسا اکرام کیجیے بول کے. یعنی بس ہم سوشل میڈیا کی حد تک رہ گئے ہیں، اسلامک شاعر کے لائن سے، ماں باپ کے ادب احترام کے لائن سے اور دوسرے اسلامک فرائض کے لائن سے. یہ قیامت کی علامت ہے. یہ جس قوم کو اللہ ذلیل کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ کے عذاب آنے والے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے. دلوں سے پہلے عظمت ختم ہوتی ہے. یہ عظمت کا ختم ہونا ہے. ارے بھلے ہی تم کسی حکم پر عمل نہ کر رہے ہو کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن آپ کے دل میں اس کی عظمت، اس کی اہمیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہونی چاہیے. لیکن جو قوم اس کی عظمت ہی دل کے اندر اگر نہیں ہے اور وہ اس طریقے سے اس کو گوشت کھانے کا فیسٹیول سمجھ رہی ہو، اس قوم سے زیادہ ذلیل و خوار کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس قوم سے زیادہ نیچا اور اس قوم سے زیادہ اور اس سماج سے زیادہ گرا ہوا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عظیم الشان حکم کو اس طریقے سے پامال کرے. بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں عظمت پیدا فرما. عظمت، یہ جتنے اسلامی شعائر ہے، یہ جتنی چھوٹی چھوٹی سنت اور مستحبات ہے، اور یہ جتنے اعمال ہے، اور یہ جتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہیں، بھلے ہی ہم اگر اس پہ کسی مجبوری پہ عمل نہ کر رہے ہو، لیکن ہمارے دلوں میں اے اللہ اس کی عظمت پیدا فرما. عظمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.